میرا نام حوریہ ہے اور میں ایک سادہ سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی بالکل عام سی تھی، نہ کوئی بڑے خواب تھے، نہ ہی کوئی ایسی خواہش جس کے لیے میں راتوں کو جاگتی۔ بس کالج، گھر کے کام اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہتی تھی۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اور امی پورا گھر سنبھالتی تھیں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ گھر میں سکون تھا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر ایک ایسا شخص ہماری زندگی میں آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ وہ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ دفتر کے کام سے آتا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ گھر والوں سے بھی گھل مل گیا۔ اس کی باتوں میں عجیب سا اعتماد تھا، ہر وقت ہنستا رہتا، سب کی مدد کرتا اور ایسے بات کرتا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ شروع میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی موجودگی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، جب وہ پانی لینے آیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی اور صرف اتنا کہا، بس عادت ہے۔ وہ ہنس دیا اور اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ کبھی امی کے سامنے بیٹھ کر مذاق کرتا، کبھی مجھے چپکے سے کوئی بات کہہ دیتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس کی باتوں کی عادی ہو گئی۔ اس کی ہر بات سچی لگتی تھی، جیسے وہ واقعی میری پرواہ کرتا ہو۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا، حوریہ، شاید میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میری دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میری خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ اس دن کے بعد ہماری باتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کبھی رات کو موبائل پر لمبی گفتگو ہوتی، کبھی چھت پر چند لمحوں کی ملاقات۔ وہ مستقبل کے خواب دکھاتا، شادی کے وعدے کرتا اور کہتا کہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا۔ میں اس پر مکمل یقین کر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنی دوست کی بہن کے گھر بلایا جہاں سب باہر گئے ہوئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں گئی، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس دن اس نے میرے بہت قریب آنے کی کوشش کی۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، مگر اس کی باتوں اور وعدوں میں اتنی کھو چکی تھی کہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کے بعد اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھے بار بار بلاتا، جذباتی باتیں کرتا اور ہر بار مجھے یہی یقین دلاتا کہ ہم جلد ایک ہو جائیں گے۔ میں محبت کو سچ سمجھ بیٹھی تھی، مگر شاید وہ صرف وقتی جذبات تھے۔ پھر ایک دن ابو کو شک ہو گیا۔ انہوں نے میرا فون چیک کیا اور ہماری ساری باتیں ان کے سامنے آ گئیں۔ گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ امی روتی رہیں، ابو غصے میں تھے اور میں خاموش بیٹھی سب کچھ ٹوٹتا دیکھ رہی تھی۔ ابو نے فوراً ساحل کو بلایا۔ جب وہ آیا تو مجھے لگا آج وہ سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام لے گا، مگر اس نے نظریں جھکا کر کہا، انکل، یہ سب غلط فہمی ہے، میں تو صرف عزت کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو اندر سے توڑ دیا ہو۔ وہ شخص جو کل تک محبت کے دعوے کرتا تھا، آج مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی، مگر اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اسی ہفتے ابو نے میری شادی ایک محنت کش آدمی سے طے کر دی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرے اندر لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ شادی کے دن میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اندر سے بالکل خالی تھی۔ مجھے آخری لمحے تک امید تھی شاید ساحل آ جائے، شاید سب ٹھیک ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کے بعد میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے، مگر میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ساحل نے کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کچھ لوگ محبت نہیں کرتے، وہ صرف وقت گزاری کرتے ہیں۔ آج میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، سب کچھ ٹھیک بھی ہے، مگر دل میں ایک زخم اب بھی باقی ہے، ایسا زخم جو شاید کبھی نہ بھرے۔ شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر میں آج بھی ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ میرے شوہر نعمان ایک سادہ اور محنتی انسان تھے۔ وہ صبح سویرے کام پر چلے جاتے اور رات کو تھکے ہوئے واپس آتے، مگر اس کے باوجود میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے۔ کبھی میری پسند کی مٹھائی، کبھی چوڑیاں اور کبھی صرف ایک مسکراہٹ۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرا دل اب بھی ماضی کی قید میں تھا۔ میں ہر وقت خاموش رہتی،
खोई खोई सी और अक्सर रात को छिपकर रो लिया करती थी। नौमान कई बार पूछते, होरिया क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं रहते? मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं सिर्फ इतना कह देती कि तबीयत ठीक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरी खामोशी को मेरी आदत समझ लिया। एक रात मैं छत पर बैठी आसमान को देख रही थी कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। नाम देखते ही मेरे हाथ कांप गए। वो साहिल था। कई महीनों बाद उसका फ़ोन आया था। मेरी धड़कन बेकाबू होने लगी। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर उसकी धीमी आवाज़ आई, कैसी हो होरिया? मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं खामोश रही। वो बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सका। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर दबी हुई सारी कमज़ोरियां एक बार फिर जाग उठीं। मैं जानती थी कि वो झूठा है, धोखेबाज है, मगर फिर भी दिल उसकी आवाज़ सुनकर कमज़ोर पड़ रहा था। उसने कहा कि उसकी शादी खुशहाल नहीं, वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे मिलना चाहता है। मैं पूरी रात सो न सकी। एक तरफ नौमान की सच्चाई थी और दूसरी तरफ साहिल की पुरानी यादें। अगले दिन उसने दोबारा फ़ोन किया और मुझे मिलने के लिए मजबूर करने लगा। काफ़ी सोचने के बाद मैं उससे मिलने चली गई। जब मैं उसके सामने बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो कभी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। वो मुसलसल पुरानी बातें दोहराता रहा, मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा, मगर अब मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अचानक मुझे नौमान का चेहरा याद आया, उनकी खामोश मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनकी वो छोटी छोटी खुशियां जो वो मेरे लिए लाते थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातों का नाम नहीं, मोहब्बत वो होती है जो बुरे वक्त में साथ खड़ी रहे। साहिल ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने मुझे इस वक्त छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज जब मेरी जिंदगी संभल रही है तुम दोबारा उसे तबाह करने आए हो। वो खामोश हो गया। शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे बल्कि हकीकत को समझ लेने के आंसू थे। मैं वहां से उठी और बगैर पीछे देखे वापस आ गई। इस रात जब नौमान घर आए तो पहली बार मैंने उनके लिए अपने हाथ से चाय बनाई। वो हैरान होकर मुझे देखने लगे।